الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں،
آج میں ان ہستیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو امت کے بہترین لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ایمان والا کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا۔ ان ہستیوں کا تذکرہ جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیا، حتیٰ کہ جنگ کے دوران کوئی اپنا آیا کوئی بیگانہ آیا، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر ان کے اوپر بھی تلوار اٹھانے میں دریغ نہیں کیا۔ ان ہستیوں کا تذکرہ، ان کے حقوق کا تذکرہ اگر ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اور اللہ کی قسم اگر حقیقی معنوں میں آپ ان کا تذکرہ پڑھیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہستیاں، وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے وہ حاصل ہوئی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھی، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ روزے رکھے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ قربانیاں کی، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ عمرے کیے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حج کیا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے جو گواہ ہیں، میری مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کا تذکرہ عام ہوتا ہے نا، وہاں پر کچھ فتنہ پرور لوگ یا جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جو متشابہات کو تلاش کرتے ہیں، ان کے خلاف بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، اور کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے ہیں۔ ان باتوں کو، ان اشغالات کو، ان ابہامات کا تذکرہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں، ایسے سوالات چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں برا تذکرہ کرتے ہیں۔ جس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس طرح کے طبقات اور اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں جو صحابہ کرام کے بارے میں ابہامات پیدا کریں، وہاں پر ان کے حقوق کو جاننا یہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے۔ وہاں پر اہل بیت کے حقوق کو جاننا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں یا صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہماری مراد وہاں پر اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ الگ نہیں کرتے، ان کی شان الگ ہے۔ جس طرح انصار صحابہ ان کی شان الگ ہے، مہاجر صحابہ ان کی شان الگ ہے، لیکن ہم ہر ایک کے لیے ٹرم استعمال کرتے ہیں، صحابی کی ٹرم۔ اہل بیت کا مقام، اہل بیت ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ علی بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، حسن و حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہماری ہیں، تمام کے تمام اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، عمر بن خطاب بھی ہمارے ہیں۔ ہم جہاں پر صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں پر تمام کے تمام صحابہ کا دفاع اور ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن آج اہل بیت کا نام لے کر دماغوں کے اندر جو ہے وہ فتور ڈالا جاتا ہے، سوالات چھوڑے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں صحابی نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں نے جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ زیادتی کی، فلاں نے جو ہے وہ حسن حسین کے ساتھ زیادتی کی، فلاں نے حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی۔ ان زیادتیوں کا تذکرہ کر کر کے جو من گڑت ہیں، ان من گڑت باتوں کا تذکرہ کر کے دماغوں کے اندر دوسرے صحابہ کے بارے میں سوالات چھوڑے جاتے ہیں تاکہ کوئی بندہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، ان کے بارے میں جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں گے ان کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا ایمان نہیں رہے گا۔ یہ انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو سارے حقوق ان کے بیان کرتا ہوں۔ تو جہاں پر اس طرح کا فتنوں کا دور شروع ہو جائے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ
جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے لے کر گارنٹی دی نا، ان کے بارے میں ابہامات پیدا ہو جائیں، سوالات پیدا ہو جائیں، نعوذ باللہ لوگ ان کو جو ہے وہ فتنہ کہنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ لوگ ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیں، پھر وہاں پر ان کا دفاع کرنا، اور ایک مومن کے لیے اہل سنہ والجماعت قرآن و سنت کو ماننے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو سمجھنا اور ان کے جو ہے وہ حقوق کو سمجھنا، یہ ضروری ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ 5 حقوق آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر یہ بنیادی 5 حقوق ہم سمجھ گئے نا، اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی عظمت مقام ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، اس طرح جس طرح قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ پیارے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ عین ایمان ہے۔ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ قرآن کو ماننا ہے۔ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا ہے۔ جو کوئی بندہ صحابہ کی عظمت کو مانتا ہے گویا کہ وہ قرآن کے حقوق کو مانتا ہے، گویا کہ وہ قرآن کے اس حکم کو مانتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ان احادیث کو مانتا ہے جن کو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا تھا، علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق کی بغض رکھ سکتا ہے۔ حضرت علی صحابی رسول ہیں اور اہل بیت کے اندر بھی شامل ہیں۔ یہ حدیث بیان کر کے دوسرے صحابہ کی تنقید کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ کے متعلق بھی آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مومن، انصار کے ساتھ صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، انصار کے ساتھ صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے۔ جو مومن ہوگا وہی انصار کے ساتھ محبت کرے گا۔ انصار کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کے اندر آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ ہجرت کر کے گئے اور مدینے کے اندر ان لوگوں نے ایسی قربانی دی کہ قرآن نے ان کا نام ہی ذکر کر دیا، والمہاجرین والانصار۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن بنا دیا اور انصار کی وہ شان بیان کی کہ قرآن رہتی دنیا تک اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شان کو جو ہے وہ بیان کرتا رہے۔ حضرت علی کی جہاں پر شان ہے وہاں پر حضرت صحابہ انصار کی شان ہے، اور یاد رکھیں انصار صحابہ سے جو پہلا درجہ ہے وہ مہاجر صحابہ کا ہے۔ انصار صحابہ بعد میں ہیں، مہاجر صحابہ پہلے ہیں۔ اگر انصار کی اتنی شان اور مقام ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ مہاجر صحابہ کی کتنی شان اور مقام ہوگی، کیونکہ مہاجر تو بعد میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی ہے؟ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر گزارے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے نا، جنہوں نے رسول اللہ کو دعوت دی تھی مدینہ آنے میں، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک فرما رہے ہیں الانصار لا يحبهم الا مومن، انصار کے ساتھ صرف اور صرف جو ہے وہ مومن ہی محبت کر سکتا ہے۔ اگر انصار کی اتنی شان اور عظمت ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ مہاجر صحابہ جو حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شان کتنی ہوگی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور عمر کی شان اور عظمت فضیلت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، کسی سورت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ ان کی شان اور عظمت، ان کا مقام بتایا جاتا۔ اور حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ نقل کیا، کہتے ہیں میری زندگی کا پختہ ترین کوئی عمل ہے نا، وہ ہے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا۔ مضبوط ترین عمل میری زندگی کا کون سا ہے کہ میں صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جس پہ صحابہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارا ساتھ رسول اللہ کا ساتھ نصیب کر دے ہمیں قیامت کے دن، اور ہماری محبت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، ہماری محبت جناب عمر بن خطاب کے ساتھ ہے، ہماری محبت حضرت عثمان کے ساتھ ہے، حضرت علی کے ساتھ ہے، حسن و حسین کے ساتھ ہے، عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہے، تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان صحابہ کو نصیب ہوگا،
اور انشاءاللہ جو محبت ان سے کرتا ہوگا، نبی پاک کی حدیث ہے، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، المرء مع من احب، جس کے ساتھ کوئی بندہ محبت کرتا ہوگا اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کی محبت پر زندہ رکھ اور ہمیں صحابہ کی محبت پر موت دے، اور کل قیامت کے دن ہمیں صحابہ کی جو ہے وہ ساتھ نصیب فرما۔ یہ صحابہ کا پہلا جو ہے وہ حق ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھی جائے، عقیدت رکھی جائے، پیار رکھا جائے۔ اور دوسرا حق، صحابہ کے درمیان فضیلت اور عدالت کا جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو فضیلت اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کی بیان کی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ جو مقام اللہ رب العالمین نے صحابہ کا بیان کر دیا ہے، ان کے مقام کے برابر جو ہے وہ بعد میں آنے والا کوئی شخص نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ کوئی تابعی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ وقت کے بہت بڑے منصف تھے، عمر ثانی ان کو کہا جاتا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن خطاب کے بعد یہ منصف ترین حکمران تھے، ان کو عمر ثانی کے نام سے بھی جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا عمر بن عبدالعزیز کا مقام حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کسی نے شان بیان کی نا، اور کسی نے بیان کرنے والا میں، او تم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو ملاتے ہو؟ صحابی کے ساتھ کوئی تابعی ساری زندگی کے عمل بھی لے آئے پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ جو مقام اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو صحابہ کو عطا کیا ہے نا، وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیے یہ عدالت کا جو منصب ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، فضیلت کا عقیدہ، یہ دوسرا حق ہے۔ کیا قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ والسابقون الاولین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جو پہلے مسلمان ہیں، وہ مہاجر ہیں، وہ انصار ہیں، یعنی کہ مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے، ان کے رستے پر چلنے والے۔ فرمایا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اور قرآن نے صحابہ کا جو درجہ بیان کیا وہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا، ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا۔ اور دوسرا جو ہم مقام دیکھیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نافرمانی کے کاموں کو، جو ہے وہ فسق کے کاموں کو، فجور کے کاموں کو قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ناپسند بنا دیا۔ کفر اور فسوق کے کاموں کو صحابہ ناپسند کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی ایمان والے کی اللہ رب العالمین بیان کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی اور ان کے دلوں میں نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، یا ان کے میڈل دیکھیے جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ کسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المهتدون، یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ کسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ان کے میڈل دیکھیے، یہ وہ میڈل ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن مجید میں دیے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ میڈل ان کو جو ہے وہ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ان کا دوسرا حق ہے کہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا کیا، جو میڈل عطا کیے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے، اور بغیر کسی صحابی کی تفریق کیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ قل الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن پتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، اور سفیان ثوری، یہ جو قرآن کہتا ہے نا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ 19ویں پارے کا اخیر ہے، قل الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وسلام، اور سلامتی ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا پر
لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اور پاک دل کسی کے بھی نہیں ملے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں جھانکا، دیکھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت دیکھیں کتنی ہے۔ اور قرآن کی آیت کریمہ جو شروع میں نے خطبے میں پڑھی ہے، عام ایمان والا بندہ ہو نا، عام ایمان والا بندہ، اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کیا؟ منہم مغفرہ واجر عظیمہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم بھی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کہ عام کوئی بندہ، بعد میں آنے والا بندہ یا آج کے دور میں پیدا ہونے والے بندہ اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ہمارا اس کے بارے میں بھی گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ان صحابہ کی جماعت کا کیا کہنا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان بھی لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، ان کے تذکرے پڑھے نا، وہ لوگ تو دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ آہوازاری کرتے تھے۔ ایسا ایمان تھا۔ ایک طرف آیت سنتے ہیں، دوسری طرف عمل کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک طرف حکم سنتے ہیں، دوسری طرف عمل کر دیتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک کی بات سنتے ہی عمل کر گزرتے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کی عظمت میں۔ اور قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قرآن کے الفاظ، سورۃ تحریم، الفاظ قرآن مجید سے گواہی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ والذین آمنوا معہ، اللہ ان اپنے نبی کے ساتھیوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو اپنے نبی پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ قرآن کی نص ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو نبی پر ایمان لائے اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب پل صراط سے گزریں گے اللہ سے اپنے نور کی، اپنے ایمان کی، جو ایمان کی روشنی ہوگی اس کے لیے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے۔ اور پل صراط سے جو بندہ بھی گزرے گا اپنی نیکیوں کی روشنی میں گزرے گا، جتنی نیکیاں ہوں گی وہ روشنی بن جائے گی اور منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ صحابہ کی عظمت کے کیا کہتے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی بعد کی منزلت کا بھی ذکر کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سینکڑوں حدیث ہیں جن میں الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، میرا ایک صحابی ایک مد جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دینا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو نا، تو تم میرے صحابی کی اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتے جو اس نے ایک مد یا نصف مد اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیے۔ جو گندم سمجھ لیں، جو سمجھ لیں، دانے سمجھ لیں، مد سمجھ لیں، یعنی کہ یار اس طرح ایک ٹوپا سمجھ لیں، چھوٹا سا ایک پیمانہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو احد پہاڑ دکھایا ہے نا مسجد نبوی کا بالکل سامنے، اللہ آپ سب کو مسجد نبوی کے اندر لے جائے، وہاں پر آپ کو یہ میں حدیث بیان کروں کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ احد پہاڑ ہے جو سے میلوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، کلومیٹروں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو، میرا ایک صحابی جو ہے وہ ایک مد جو دانے اللہ کی راہ میں دے دینا، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میرا نہیں خیال نبی پاک کے صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی دیواروں تک کسی بندے نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ نبی پاک نے مثال دے کر سمجھا دیا، وہ یہ سامنے احد پہاڑ ہے تمہارے، اس کے برابر سونا دے دو۔ اور لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے لوگو، ایمان والو، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو ساری زندگی بندہ نیکیاں کرتا رہے نا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور آپ فرماتے ہیں میرا وہ صحابی جس صحابی نے میرے ساتھ ایک گھڑی کا وقت گزارا ہے، اللہ کی قسم اس کی عظمت زیادہ ہے۔ ایک میں اور آپ ہیں، سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں، کوئی گناہ کا کام نہ کریں، نیکیاں کرتے رہیں، اتنی نیکیاں کریں، لیکن ایک نیکی وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دیدار نصیب ہو جائے،
کیوں جی نیکی وہ زیادہ ہے کہ یہ زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد میں آنے والے لوگ ایسا ایمان ہوگا ان کا کہ اپنا سب کچھ دے کر بھی دنیا دے کر بھی اگر ان کو میرا دیدار نصیب ہو جائے نا وہ دے دیں گے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے۔ اور تم بعد میں آنے والے لوگ فتنوں میں دور میں نبی پاک کے ان صحابہ کی بات کرتے ہو جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ زندگی گزاری۔ تمہاری ایک صحابہ کی ایک گھڑی کی عبادت، ایک منٹ سمجھ لے، وہ عبادت جو صحابی نے رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک منٹ گزارا ہے، یا وہ وقت جو صحابی نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر گزارا ہے، تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، تم اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ عدالت کی باتیں تو بعد میں آئیں گی نا۔ یہ جو دوسرا حق ہے صحابہ کا، فضیلت اور عدالت کا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا حق صحابہ کی محبت، دوسرا حق فضیلت اور عدالت کو سمجھنا، جو قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، تاکہ کوئی فطور دماغ کے اندر آئے نہ۔ کیونکہ جس بندے کے دماغ میں یہ حدیث ہوگی کہ وہ بندے چلو کوئی ہوگی غلطی ان سے ہوگی کوئی خطا ہوگی، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، غلطی ہو سکتی ہے ان سے، لیکن انہوں نے جو ساتھ رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو انہوں نے نبی پاک کے ساتھ صبح کی ہے، شام کی ہے، فجر پڑھی ہے، زور پڑھی ہے، درس سنا ہے، جلسہ سنا ہے، جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے، جو مسجد نبی کے اندر وقت گزارا ہے، جو مکے کے اندر وقت گزارا ہے، جو انہوں نے ہجرت کی تھی، جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، رسول اللہ کے ساتھ جنازے پڑھے تھے، آپ کی احادیث سنی تھی، آگے لوگوں تک پہنچائی تھی، وہ ایمان کی باتیں کیسی ایمان کی باتیں ہوں گی؟ جب بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو غلطیاں پیچھے رہ جائیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک گھڑی، جناب رسول اللہ خود فرماتے ہیں میرے صحابی کی ایک گھڑی تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک سائڈ پر ہو، میرے صحابی کی ایک گھڑی جو اس نے میرے ساتھ گزاری ہے وہ فضیلت کے اندر زیادہ ہے۔ لو کام ہی ختم ہو گیا۔ یہ صحابہ کی عدالت سمجھنی ضروری ہے۔ اگر عدالت سمجھ میں آ گئی، ان کی فضیلت سمجھ میں آ گئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے بعد میں فطور ہوگا ہی نہیں۔ یہ دوسرا درجہ صحابہ کا۔ اور تیسرا درجہ ہے صحابہ کے درمیان افضلیت کا درجہ، افضلیت کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے نبی بھیجے ہیں، لیکن نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جو فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن سب کی شان، سب کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کوئی مجھے یونس بن متیٰ کے اوپر بھی فضیلت نہ دے، وہ تو آپ کی شان ہے، لیکن امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت ہے، مقام ہے۔ صحابہ کے حقوق میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، امت میں یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے۔ امت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ بلا فصل ہے، جو امت کے بہترین انسان ہیں۔ حضرت ابوبکر کا درجہ سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی کا ہے۔ اب تو لوگ یہ بے دین طبقہ سارے کا سارا قوالیوں والا، بک بک کرنے والا، قوالی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بک بک کرنے والا، زیادہ بولنے والا۔ قوالیوں کے اندر تعزیے کیے جاتے ہیں، قوالیوں کے اندر بکواس کی جاتی ہے، دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، اور یہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں صحابہ کا یہ درجہ سمجھنا ضروری ہے۔ نبی پاک کے بعد افضل ترین انسان دنیا کے اندر اگر کوئی ہے وہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ فضیلت ہم نہیں بیان کرتے، یہ صرف قرآن اور سنت کے اندر یہ حدیث بیان نبی پاک سے خود پوچھا گیا، فرمایا مردوں میں سب سے بڑھ کر افضل ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا عورتوں میں؟ کہا عائشہ، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر ہماری نہیں مانتے تو خود اہل بیت کی مان لو۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک کے بعد سب سے افضل ترین درجہ کس کا ہے؟ کہنے لگا حضرت ابوبکر کا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو بکواس کرنے والوں، علی دا پہلا نمبر ہے، علی کی شان اپنی جگہ پر ہے، اہل بیت کے جوتے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں، ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے۔ اور جب یہ بکواس کرتا ہے نا کوئی بندہ، کہتا ہے کہ نہیں حضرت علی ہمارے ہیں، ہمارا سینہ جلتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علی بھی ہمارے ہیں، حسن و حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہماری ہیں، ہماری محبت حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے، حسن و حسین کے ساتھ بھی اسی طرح ہے، حضرت علی کے ساتھ بھی اسی طرح ہے۔ یہ شان بیان کر کے سمجھایا یہ جاتا ہے دیکھو حضرت علی کے ساتھ ان کی محبت ہی کوئی نہیں،
میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے، نبی پاک نے فرمایا حضرت علی کو علی منافق بندہ ہی تجھ سے بغض رکھ سکتا ہے۔ جو فضیلت حضرت علی کی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ تھوڑی ہے۔ افضل ترین انسان حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر ہیں۔ یہ بیٹا سوال کر رہا ہے، بیٹا سوال کر رہا ہے کس سے؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی کہہ رہے دوسرا سوال کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عمر کا درجہ ہے۔ ان کا پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد تو آپ کا ہی درجہ ہوگا، کہنے لگے نہیں میرا درجہ نہیں، اس کے بعد عثمان کا درجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا میں تو عام بندوں میں سے عام بندہ ہوں، یعنی کہ آج بھی ان کی ساری اتنی تھی۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ امت میں افضل ترین انسان نبی پاک کے بعد کون ہے؟ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کے درجے ہیں۔ مہاجر صحابہ کا درجہ پہلے، انصار صحابہ کا درجہ بعد میں، پھر بدر والے، احد والے، یہ درجے ہیں صحابہ کے، بیعت رضوان والے۔ یہ جو درجے اللہ رب العالمین کے نبی نے بیان کیے ہیں نا، ان درجوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری عدالت اور فضیلت کا عقیدہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ہر صحابی کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو ہے وہ یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت ان کو عطا کی ہے نا وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ چوتھا درجہ، یہ سمجھنے والی بات ہے جو بڑی ضروری ہے۔ صحابہ کی لغزش، صحابہ کی خطائیں، صحابہ کی غلطیاں، ان کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، یہ بنیادی طور پر پہلے مسئلہ سمجھ لیں۔ صحابی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ لیکن صحابی جو ہوتا ہے معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ اجتہادی طور پر بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی طور پر بھی ہو سکتی ہے، ایمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی صحابی ہے اس سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، ہو سکتا ہے، ڈھیروں ایسے واقعات ہیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ غلطی کر کے جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ صحابی پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے اور بندہ یہ گارنٹی دے دے کہ نہیں یہ اسی طرح نہیں۔ کوئی عام ایمان والا بندہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بارے میں بھی گمان اچھا رکھنے کی تلقین ہے۔ کوئی عام مسلمان ہو نا، عام مسلمان، اس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں گمان اچھا رکھو، گمان اچھا رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور خاص طور پر جو بندہ فوت ہو جائے فرمایا ان کے بارے میں ان کے پچھلوں کو تکلیف نہ دو، گمان اچھا رکھو۔ ایمان والا بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں گمان اچھا رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ اچھا کر دیا۔ اور پھر فضیلت کیا سی؟ وہ صحابہ کا ایمان دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینا، ہر بندہ اپنے کیے کے بدلے گروی ہے، جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ پہلے لوگ ہیں، پہلی امتیں ہیں، گزر چکے ہیں، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی تھی، کیوں کی تھی، یہ ہم سے سوال نہیں ہونا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے صحابہ آنکھ کی مانند ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ آنکھ کو نہ چھیڑا جائے، بہتر یہی ہے آنکھ کو نہ چھیڑا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے الفاظ ہیں، فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے امسکوا صحابی، لوگوں میرے صحابی کے بارے میں رک جانا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو نہ کرنا۔ کسی جگہ پر الفاظ ہے اکرم و صحابی، لوگوں میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، کسی جگہ پر الفاظ ہے احسن و صحابی، لوگوں میرے صحابہ کے تذکرہ اچھا ہی رکھنا، اپنے دماغوں میں برا تذکرہ نہ کرنا ان کا۔ کسی جگہ پر الفاظ ملیں گے لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اور کسی جگہ پر الفاظ ملتے ہیں احفظونی فی اصحابی، اور لوگوں میرے نام پر میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرا نام لے کے، یعنی کہ تمہیں میری جو ہم دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، تمہیں میرا واسطہ، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آج کوئی بندہ اٹھ کر اگر کوئی علیحدہ بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیاں تلاش کرنا شروع کرے گا نا، اللہ کی قسم ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا، آج کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک بات ذکر کرتا ہوں، جنگ جمل ہوئی مسلمانوں میں، جنگ صفین ہوئی، آج جو بڑے بڑے مارکۃ الارام مسئلے بنے ہوئے لوگوں میں، ان مسئلوں کا توق ہی کوئی نہیں بنتا۔ جنگ جمل ہوئی حضرت علی کے درمیان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، میں تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، عام مسلمانوں کو اس کو عام مسلمان کو نہ اس کے بارے میں سوال ہونا ہے نہ اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، لیکن ان باتوں کا تذکرہ کر کے دوسرے صحابہ پر کیچل اچھاڑنا، یہ اصل میں زیادتی ہے۔
جنگ جمل ہوئی، ایک طرف حضرت علی تھے، ان کی طرف بھی صحابہ تھے، ایک طرف امی عائشہ تھی، ان کے ساتھ بھی صحابہ تھے۔ جنگ ہوئی، ادھر بھی شہید ہوئے صحابہ، ادھر بھی شہید ہوئے صحابہ۔ جنگ صفین ہوئی، حضرت علی ایک طرف تھے، حضرت امیر معاویہ ایک طرف تھے، ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے۔ اب بتائیں، آپ کسی ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو دوسری طرف صحابہ کو برا کہنا پڑے گا کہ نہیں کہنا پڑے گا؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں عدالت لگا کر بیٹھ جائیں؟ اس سے آپ کے ایمان پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ کسی کو جنتی کہنا شروع کر دیں، کسی کو جہنمی کہنا شروع کر دیں، آپ اپنے بارے میں کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کوئی بندہ آج کے دور میں اپنے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ صحابہ کے بارے میں جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، بس یہی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ صحابہ کی جو خطا ہے، جو غلطی ہے، جو اجتہاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا انشاءاللہ۔ اور حضرت علی نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا جب صحابہ شہید ہو گئے نا، ادھر بھی اور ادھر، کہنے لگے قتلانا و قتلاہم، ہمارے مقتول بھی اور ان کے مقتول بھی فی الجنہ، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ حضرت علی فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہو رہی کہ آپ نے کسی صحابی کو جنتی کہا یا کسی صحابی کو اب یہ جو ہی محرم شروع ہوگا نا، حضرت حسن حسین کا نام لے کر اللہ معاف کرے ایسے من گڑت قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی حضرت حسن حسین کی شان بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کی شان بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی جو شان ہے، جو یہ شان ہے، اس سے یہ تھوڑی شان ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ حدیث کون بیان کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والی امی عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امی عائشہ کو مانتے نہیں، امی عائشہ کو مانتے نہیں، حدیث مان لیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث امی عائشہ بیان کرتی ہیں۔ اگر ایک صحابی کا انکار کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام ان احادیث کا انکار ہے جو اس صحابی نے بیان کی ہیں۔ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بندے کو مکہ مارا، بندہ مر گیا، ہے کہ نہیں؟ قرآن کا واقعہ ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ قاتل کہتے ہیں؟ چلو میری گل کا جواب دو، نال گل سمجھ آ گئی، مینوں بھی پتہ لگے تھی جاگ دے ہو پہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہوا، قرآن کہتا ہے بندہ قتل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون قاتل کہتا ہے؟ کو کہتا ہے قاتل؟ یہی بیان کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قتل خط، مکہ مارا، مکہ مارنے سے تھوڑی بندہ مرتا ہے۔ صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی تھی، وہ اجتہادی غلطی سمجھ لیں ان کی کہ ایک دوسرے ادھر بھی صحابہ ہے ادھر بھی صحابہ ہے، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے۔ اب آپ بعد میں عدالت لگا کر بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ اس صحابی کا قصور تھا، اس صحابی کا قصور تھا، یہ آپ کو عدالت لگانے کا حق کس نے دیا؟ اس سے ہمارے ایمان پر کیا فرق پڑے گا؟ ایمان رہنا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہماری جتنی نوجوان نسل ہے یہ تاریخ پر بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں جو آپ کے حقوق کرنے والے کام ہیں وہ کرو۔ اچھا چلے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور جگہ منظر ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، پیچھے اپنے بھائی ہارون کی ڈیوٹی لگا کر گئے۔ موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، طور پہاڑ پر گئے، پیچھے ڈیوٹی لگا کر گئے، قوم کا دھیان رکھنا یہ شرک کے اندر نہ پڑ جائے۔ پیچھے سامری جادوگر نے گمراہ کیا، انہوں نے ایک بچڑا بنایا، قوم نے بچڑے کی باتیں شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، جب واپس آئے تو قوم پر بڑی محنت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی نبی ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا اور بالوں کو بھی پکڑ لیا۔ بھائی ہارون کیا کہتا ہے؟ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اٹھائیے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون جو نبی ہیں، داڑھی کو بھی پکڑ لیا، بالوں کو بھی پکڑ لیا اور غصے کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی، آپ نے کیا کام کیا ہے؟ لڑائی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہے نا لڑائی؟ آپ کسی کی داڑھی کو پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تنقیص کرنا نبیوں کا مقصد نہیں، بات سمجھانا مقصد ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بندہ اللہ نہ کرے اٹھ کر کوئی میری داڑھی پکڑ لے، آپ کے ساڑھے امام صاحب کی داڑھی پھڑی ہے، اب داڑھی کو پکڑنا ہے، عزت کو پکڑنا ہے۔ آپ کی پگڑی کوئی بندہ نیچے گرا دے نا، آپ کی ٹوپی کوئی بندہ نیچے رکھ کے پاؤں رکھ دے تو آپ کہیں گے یار اس نے میری پگڑی کی توہین کی ہے، میری عزت کی توہین کی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کے سر کے بال پکڑ لے، آپ کی داڑھی کو پکڑ لے، جھگڑا ہے کہ نہیں؟ اب آپ اس جھگڑے کو، قرآن کو لے کر بیٹھ جائیں
موسیٰ علیہ السلام کا قصور سی کہ ہارون علیہ السلام کا قصور سی؟ میری بات سنیں، ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، دماغی کوئی عقلی بات سمجھا رہا ہوں، منطقی بات ہے۔ آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ قصور موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ قصور ہارون علیہ السلام کا تھا، اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں جی، آپ کو کیا ملے گا؟ قصور حضرت علی کا تھا یا قصور حضرت امیر معاویہ کا تھا؟ قصور حضرت علی کا تھا یا قصور حضرت امی عائشہ کا تھا؟ اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارا کام ہے ان نصوص کو پڑھنا اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنا کہ یا اللہ تیرے یہ بندے افضل ترین بندے تھے، تو ان سے راضی ہو گیا، یہ تجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ کبھی بھی جان بوجھ کر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کوئی صحابی جان بوجھ کر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور تم بات کرتے ہو حضرت علی کے اہل بیت کی، ہم کہتے ہیں اہل بیت جس گھر میں رہتے رہے نا، وہ گھر، وہ مٹی بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت ہے۔ اور ہماری معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب جہاں پر نبی پاک رہتے تھے وہاں پر امی عائشہ ہے تھی کہ نہیں؟ اس گھر میں امی فاطمہ جاتی تھی کہ نہیں؟ اس گھر میں حضرت علی جاتے تھے کہ نہیں؟ اس گھر میں حسن حسین جاتے تھے کہ نہیں؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے۔ اب اہل بیت کا نام لے کر تم چڑھائی کر دو دوسرے صحابہ پر، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آج کا نوجوان پھسلا ہی تب ہے جب اس نے ان کے درمیان جو ہے وہ موازنہ کرنا شروع کر دیا، صحابہ کے درمیان، صحابہ کی عدالت کو، صحابہ کی فضیلت کو، اور صحابہ کے جو مشاجرات ہیں، جو ان کا جھگڑا ہو گیا، جو ان کی خطا ہو گئی، جو ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اس پر جو ہے وہ آپ پردہ ڈالیں۔ عام مومن بندہ کوئی گناہ کرے نا، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ جو بندہ کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ حضرت ابو بکر کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیں بیٹھ کر، حضرت عمر کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیں، حضرت عثمان کی تلاش کرنا شروع کر دیں، دوسرے صحابہ کے تلاش کرنا شروع کر دیں۔ بس جن صحابہ کو رسول اللہ نے جنت میں گارنٹی دے دی ہے، اب ان کے جو ہے وہ عیب تلاش کر رہے ہیں، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ حضرت عثمان کو نبی پاک نے گارنٹی دی ہے کہ نہیں دی؟ حضرت عمر کو گارنٹی دی ہے کہ نہیں دی؟ اب اس گارنٹی کو ایک سائڈ پر رکھ کر آپ ان کی غلطیوں کو تلاش کر کے اللہ کے بندوں اپنی جنت خراب کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کا ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مشاجرہ، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا کسی قسم کا، ان کے اوپر خاموشی اختیار کرنا اور عدالت کا جو ہے وہ یہ فیصلہ اپنے دماغ کے اندر رکھ لینا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ کوئی اتنا لمبا ٹاپک ٹائم نہیں ہے میں آپ کو مثالیں دے دے کر سمجھاؤں، میں نے ایک دو مثالیں دے کر آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں ہمارے دماغوں میں۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے نا، ہر کوئی بندہ انٹرنیٹ کھولتا ہے، فلانے مولوی نے سن لیا، فلانے نے سن لیا، فلانے نے سن لیا، اس نے جو باتیں کی وہ دماغ میں ڈال دی، وہ دماغ میں ڈال دی۔ صحابہ کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، وہ جب ابہام پیدا ہو جائے گا اللہ کے بندوں، قرآن و سنت کے بارے میں ابہام پیدا ہو جائے گا۔ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک نبی پاک کی حدیث پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ آپ ایک ایمان سے بتائیں، تقریباً کوئی 2200 کے قریب احادیث ہیں، 2210 کے قریب احادیث ہے جو امی عائشہ بیان کرتی ہیں۔ اگر آپ امی عائشہ کی تنقید کریں گے تو یہ 2200 ساری کی ساری احادیث سائڈ پر ہوگی۔ جب آپ صحابی کی عدالت پر سوال اٹھائیں گے تو ساری کی ساری احادیث سائڈ پر ہوگی، آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلا حربہ ہوتا ہے صحابہ کے خلاف محاذ لڑائی کرنے کا۔ اگر صحابہ کے خلاف ان کے دماغوں میں فطور پیدا ہو گیا، دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور 5واں حق ہے صحابہ کا دفاع کرنا، اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کا دفاع کرنا۔ یہ مسلمانوں پر حق ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مسئلہ صحابہ کے بارے میں سنے نا تو اس سے بندے کو یہ بات سمجھائیں کہ یار آپ کو قاضی کس نے بنایا؟ آپ کو کس نے کہا عدالت لگائیں حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں؟ نبی پاک نے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک لینا۔ امسی کو صحابی قرآن حدیث کے الفاظ ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک لینا۔ اور ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، غالباً صحابی حضرت عبداللہ بن عمر یا کوئی اور صحابی کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، لوگوں اللہ صحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو بعد میں اپنا ہدف نہ بنا لینا تنقید کا۔ اللہ صحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اس نے میرے بغض کیا میرے صحابہ کے ساتھ جس نے بغض کیا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن آذاہم ومن آذانی، اور آگے حدیث الفاظ نے ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صحابہ کو تکلیف دینا ہے، یہ صحابہ کو تکلیف دینا ہے۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں ومن آذانی یوشک ان یاخذہ، جس نے مجھے تکلیف دی قریب ہے اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اللہ کے بندو، صحابہ کے بارے میں تو اتنے صحیح الفاظ آ گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کے اندر الفاظ ہیں، بلکہ ائمہ کے حضرات کے اقوال دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول اللہ بکلمۃ فہو صاحب ہوا، جس نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے ایسا نکالا وہ صاحب بدعت ہے، وہ خواہش پرست بندہ ہے، اس نے یہ خیال ہی نہیں کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کی کتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے، وہ خواہش پرست بندہ ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا صحابی کی عظمت کا، اس نے قرآن و سنت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور محدث ابو زرع کہتے ہیں صحابی یہ بہت بڑے محدث ہیں رحمہ اللہ، اتنے بڑے محدث تھے، اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا، بازار میں جاتے نا کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے کہ کہیں پر لوگ جو باتیں کرتے تھے نا وہ بھی یاد ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کہتے ہیں لوگوں اذا رأیت الرجل احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، جب تم دیکھو نا کوئی بندہ صحابی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے، جان لو وہ بندہ زندیق ہے۔ زندیق پتہ کسے کہتے ہیں؟ کافروں کی جو بدترین قسم ہوتی ہے نا اسے زندیق کہتے ہیں۔ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو ابو بکر عمر عثمان اور علی اور دیگر صحابہ کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جان لو وہ زندیق ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں ذالک ان الرسول عندنا حق والقرآن حق، جان لو کہ رسول برحق ہے، قرآن برحق ہے، وانما ادى الینا ھذا القرآن وسنن اصحاب رسول اللہ، ہم تک قرآن پہنچانے والے بھی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ہم تک سنت پہنچانے والے بھی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ آخری حدیث سنا، اگر آپ کو بات جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نہیں حج پر گئے، کوئی مصر سے بندہ آیا، کسی نے کہا تم میں سے کوئی بڑا بندہ ہے، اس کے سامنے اعتراض، یہ دیکھنا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا دفاع کس طرح کرتا ہے۔ آ کر کہنے لگا، لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر بڑے ہیں ہم میں، عبداللہ بن عمر سے آ کر کہنے لگا، آیا تھا کوئی مصر کی طرف سے، اس کے دماغ میں نا کچھ سوال تھے، جس طرح ہمارے دماغوں میں سوال نہیں پیدا ہو جاتے کہ یہ سوال یہ کیا، کہنے لگا اچھا یہ بتائیے حضرت عثمان جو تھے وہ جنگ بدر میں نہیں تھے؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے بات، جنگ بدر میں نہیں تھے۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان جنگ احد سے بھی بھاگ گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے تیسرا آپ کو پتہ ہے کہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان نہیں تھے؟ کہنے لگے ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ فطور تھا جو اس کے دماغ میں تھا، حضرت عثمان کی تنقید کر رہا تھا۔ کہنے لگے بات سن میری، جواب بھی لیتا جا، سوال تو نے کر لیے نا، جو تیرے دماغ میں سوالوں کا کیڑا ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو جتنے حقوق آپ نے سنے ہیں نا، یہ کسی بندے کے دماغ میں کوئی کیڑا ہو نا، جب تک اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والا ایک بندہ، ایک اہل حدیث بھی موجود ہے نا، انشاءاللہ ہم صحابہ کا اسی طرح دفاع کریں گے، کیوں یہ کرو گے نا دفاع انشاءاللہ۔ یہ جہاں پر دماغوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے نا لوگوں کے دماغوں میں، اس کیڑے کو آپ نے اس طرح نکالنا ہے جس طرح کیڑے کو عبداللہ بن عمر نے نکالا تھا۔ وہ کیڑا پتہ کیا تھا؟ کہنے لگے جنگ بدر میں بھی عثمان کوئی نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں بھی بھاگ گئے تھے، اور بیعت رضوان میں بھی کوئی نہیں تھے۔ کہنے لگے ٹھہر جا، سوال کر لیا اب جواب بھی سنتا جا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر جب ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، کہا نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان تو رقیہ کی خدمت کر، اور جب مال غنیمت آیا فرمایا اس مال غنیمت میں عثمان کا بھی حصہ ہے، عثمان آپ ایسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ جنگ بدر کے اندر جانے والے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، حضرت عثمان جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے تھے؟ اجازت مانگی، آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی کی خدمت کرو، عثمان آپ ایسے ہی ہیں جیسے جنگ بدر میں جانے والے ہیں، اور آپ نے مال غنیمت میں سے بھی حصہ نکالا تھا جب جنگ بدر ہو گئی۔
دوسرا سوال، کہنے لگے حضرت جنگ احد میں حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، کہنے لگے حضرت عثمان نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ بھی، جب خالد بن ولید مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے، انہوں نے پچھلے درے سے حملہ کیا تھا نا، تو صحابہ جو ہے وہ بکھر گئے تھے، آگے سے بھی حملہ ہو گیا، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا، مسلمانوں کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو گئی، 70 صحابہ مسلمانوں کی جگہ شہید ہو گئے۔ جنگ احد ہے، احد کا میدان آپ دیکھیں جا کر مدینے کے اندر، وہ درہ بھی موجود ہے۔ اب جب صحابہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے نا، تو وہ ادھر ادھر ہونا تو نے بیان کر دیا ہے جو قرآن میں اگلے الفاظ ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ تم لوگ میرے نبی کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے، یہ بات اللہ نے بعد میں بیان کی، لیکن پہلے اللہ نے کہہ دیا اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تیرے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اور رہ گئے تیسرا سوال، بیعت رضوان پتہ کون سی تھی؟ وہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت کی تھی اور کہا تھا جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ تو کہتا ہے بیعت رضوان کے اندر کیوں نہیں شامل ہوئے تھے؟ اور میں کہتا ہوں کہ نبی پاک کی نظروں میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان کو مکے میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، بیعت رضوان تو ہوئی ہی حضرت عثمان کی وجہ سے تھی۔ بیعت رضوان نبی پاک نے کہا تھا افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، آپ نے فرمایا جب تک میرے صحابہ میرے اوپر ہاتھ پر بیعت کرو ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سن لیا سوال، مل گیا جواب، جاتا جا اور ان سوالوں کا جواب بھی ساتھ ہی لیتا جا، تیرے دماغ کے اندر جو کیڑا ہے نا وہ بھی نکل جائے گا۔ یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، میرے الفاظ ہیں۔ اسی طرح جو بندہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی سوال پیدا کرے، حضرت عمر کے بارے میں سوال پیدا کرے، عثمان کے بارے میں سوال پیدا کرے، علماء سے رجوع کریں، اہل علم سے سوال کریں کہ بھئی یہ بات، یہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو ہمارا اس کے بارے میں کوئی توقع نہیں بنتا بحث کرنے کا، ہمارے یہ فتنوں کا دور ہے، ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، موٹے موٹے دین کے اعمال پر عمل کریں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں۔ معاشرے کے اندر جھوٹ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں، معاشرتی سود پھیلا ہوا ہے، جھوٹ پھیلا ہوا ہے، وعدہ خلافی عام ہے، یہ سود عام ہے، برائیاں بڑی بڑی برائیاں عام ہیں۔ ان کو چھوڑ کر آپ صحابہ کے بارے میں عدالت لگا کر بیٹھ جائیں، میں یہاں پر عدالت لگا کر بیٹھ جاؤں کہ میرا باپ میرا دادا اور میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا شروع کر دوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ مجھے جنت اللہ دے دی، یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے خطبے میں نے حقوق بڑے پڑے ہیں صحابہ کے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن میں نے 5 بنیادی حقوق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ریکارڈنگ ہو گئی ہے، رپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے نا، یہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ حقوق اس لیے بیان کیے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کسی قسم کے تبرہ سے بچ جائیں، کسی قسم کی جو ہے وہ افواہ سے بچ جائیں، کسی قسم کی فضول بات سے بچ جائیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ بحث کرتا ہو نا، اس کو یہ کہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسے کہے نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے؟ آپ سے کوئی بندہ آ کر کہے نا کہ فلاں صحابی کا قصور تھا، فلاں صحابی کا قصور تھا، آپ اس سے یہ پوچھیں تو اپنی نمازوں کی فکر کر، تو اپنے روزے کی فکر کر، تو اپنے حج کی فکر کر، تو سود کھاتا ہے، تو حرام کھاتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، تیرے گھر کے اندر ساری تبلیغ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر سارے مسلمان ٹھیک ہو گئے ہیں، جو کرنے والا کام ہے وہ کرو۔ اور اس کام کے اندر ہمارے میڈیا کا بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے، وہ لوگوں کے دماغوں کے اندر ایسے ایسے بندے بٹھا کر سوال پیدا کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اچھے بڑے سمجھدار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، نہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، ہم سے سوال ہونا ہے قبر میں، وہ کیا ہونا ہے؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ انہاں دی تیاری کر لیجئے، انہاں دی تیاری ہوگی پوری؟ نہیں نہ ہوئی تو پھر ان کی تیاری کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔